کون سی غلطیاں ہیں جو رشتے کو تباہ کر دیتی ہیں؟ جب وہ چیختی ہے، چلاتی ہے، اونچا بولتی ہے، لوگوں کو مرد کیوں ڈس ریسپیکٹ کرتا ہے؟ عورت کا بھی تو اسی سے دل خراب ہوتا ہے. کبھی بھی اسے اپنی بیوی کو نہیں سکھانا پڑتا کہ تم میری عزت کرو. معاشرے میں وہ عدم توازن پیدا نہیں ہوگا جو آج کل ہمارے آپ کے سامنے ہوا ہوگا. لیکن جھوٹ ایک تو مرد زیادہ بولتے ہیں، لیکن مرد سے جھوٹ بلواتی عورت. اچھا، یہ کیسے؟ جب آپ اس سے پوچھیں گے اس سے مل کر تو نہیں آئے اور اسے پتہ ہے میں کہوں گا تو یہ ناراض ہوگی، وہ جھوٹ بولے گا. اس کا کام ہے. جو میری ذاتی رائے، اختلاف رائے کا حق تو ظاہر ہے سب رکھتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ کی ہے اگر آپ اس کے ہیں تو وہ کسی کی نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں ہوگی. ڈیفینیٹلی. تو سر، ایسی کون سی غلطیاں ہیں جو رشتے کو تباہ کر دیتی ہیں؟ اگین، جب وہ چیختی ہے، چلاتی ہے، اونچا بولتی ہے، لوگوں کے سامنے ڈس رسپیکٹ کرتی ہے تو مرد اس سے اس کا دل خراب ہوتا ہے. جو کہ مرد کا دل خراب ہی اسی بات سے ہوتا ہے جب اس کی رسپیکٹ نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ بات مرد کو سمجھ رہے کہ مرد کیوں ڈس رسپیکٹ کرتا ہے؟ عورت کا بھی تو اسی سے دل خراب ہوتا ہے. تو اگر وہ اپنی بیوی کی عزت کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، تو میں یقین مانیے کبھی بھی اسے اپنی بیوی کو نہیں سکھانا پڑتا کہ تم میری عزت کرو. جو اپنے بچوں کی ماں کی عزت کرتا ہے وہ بچوں کو عزت کرنا سکھاتا ہے عورت کی. اب دیکھیے، اور اس طرح میں خواتین سے بھی کہتا ہوں کہ اگر خاتون کہتی ہیں اپنے بچوں کو کہ جس طرح تیرے پیو نال میں گزارا کیتا ہے، جو اکثر مائیں بولتی ہیں، سنتے ہیں، ہم بہت سنتے ہیں. تو وہ ایک ہیرو کو مار رہی ہوتی ہیں، چونکہ باپ تو ہیرو ہوتا ہے. اب وہ بیٹے کو بتا رہی ہیں کہ اس طرح کے ہوتے ہیں مرد جو شادی شدہ ہوتے ہیں، اور بیٹی کو بتا رہی ہے بیٹا ہسبینڈ تو ایسے ہی ہوتے ہیں. تو اس نے اس کا بھی ہیرو مار دیا، اس کا بھی ہیرو مار دیا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہی بیوی ایک اچھی بیوی بن کے، ایک اچھی ماں بن کے گزارا کرے گی تو وہ اپنی بیٹی کو درس دے رہی ہے. اسے بیٹی کو پھر سمجھانا نہیں پڑے گا چونکہ اس کے سامنے ایک رول ماڈل تھا. بالکل اسی طرح سے جو والد صاحب ہیں اگر وہ اپنی بیوی کی عزت کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، تو وہ بیٹے کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا بیوی ایسے رکھی جاتی ہے. اس کے بعد معاشرے میں وہ عدم توازن پیدا نہیں ہوگا جو آج کل ہمارے آپ کے سامنے ہوا ہوا ہے. ایگزیکٹلی ایسی بات ہے. تو یہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ یہ اسٹارٹنگ سے ہی اپنے بچوں کو یہ چیز سکھائیں، اور یہ آج کل کے دور میں ضروری بھی بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ آپ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ بھی کوئی اس طرح سے ٹیچنگس نہیں ہو رہی جیسے پہلے گھروں میں ہوا کرتی تھی. سر، آج کل نا ایک ایلیمنٹ بہت آپ کو دیکھنے سننے کو ریلیشن شپ میں جھوٹ بہت چلتا ہے. کیوں بولتے ہیں لوگ؟ دیکھیں، جھوٹ ایک تو مرد زیادہ بولتے ہیں، اپنا مرد ہاں بولتے ہیں، لیکن مرد سے جھوٹ بلواتی عورت. اچھا، یہ کیسے؟ وہ میں آپ سے عرض کروں. دیکھیے، اب اگر ایک چیز میں بار بار آپ اس سے پوچھو گے، مثال کے طور پر وہ اپنی ماں کے وہاں سے ہو کے آیا، مل کے آیا اس کو، اور آپ کے دماغ میں ہے کہ کہیں ماں سے تو نہیں مل کے آیا، تو جب آپ اس سے پوچھیں گے اس سے مل کر تو نہیں آئے، اور اسے پتہ ہے میں کہوں گا تو یہ ناراض ہوگی، وہ جھوٹ بولے گا. اور کیا کرے گا؟ اچھا، باہر وہ دوستوں کے پاس، تو اور آپ کو پتہ چلا کہ دوستوں کے پاس وہ ہوتا ہے، ان کے پاس یہ وقت ہے، میرے لیے وقت نہیں ہے، تو وہ جھوٹ بولے گا. وہ دوستوں کے پاس ہوگا، بتائے گا میں دوستوں کے پاس نہیں تھا، باس نے بٹھا لیا تھا، کام زیادہ کرنا پڑ گیا تھا. تو یہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے جو اس کو میں سمجھتا ہوں کم از کم اپنی رائے میں، کہ مرد جتنے بھی جھوٹ بولتے ہیں اس کی بنیادی وجہ عورت کا ٹوہ میں رہنا، عورت کے بار بار سوالات کرنا، ریپیٹ کرنا اپنے کویسچنس کو، شک کو کہیں نہ کہیں کسی بنیاد بنا کر اور پھر پوچھتے رہنا، فون دیکھنا شروع کر دینا. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اب دیکھیں، اگر ایک مرد کسی کے ساتھ بھی وہ بات چیت میں مصروف ہے اور اس نے اگر اس کا نام بدل کے رکھا ہوا ہے تو وہ کس کی بنیاد پہ رکھا ہوا ہوگا؟ عورت کی وجہ سے. تو وہ جھوٹ بولا ہوا ہے نا اس نے. دوسری بات یہ کہ جہاں تک تعلق ہے نا، یہ جو ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپس بہت زیادہ ہوئے ہیں، تو ایکسٹرا میریٹل ریلیشن میں اکثر لوگ کہتے ہیں مرد ایکسٹرا میریٹل، تو وہ کس کے ساتھ جاتے ہیں؟ آگے سے بھی تو کوئی عورت ہی ہوگی نا، کسی مرد کے ساتھ تو نہیں جا رہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جب ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ کے اندر جا رہا ہے تو آپ اس کے حق میں دعا کر سکتے ہیں یا اسے چھوڑ سکتے ہیں. اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جھگڑا ہے. میں یہی سمجھاتا ہوں. میں مرد بھی حضرات ہیں، سیدھی بات بھائی، آپ کو پتہ چلا آپ نے ایک دفعہ ایک عورت نے دیکھا کہ اس کا ہسبینڈ ایکسٹرا میریٹل ریلیشن میں چلا گیا ہے، 2 دفعہ دیکھا، اس کو سمجھایا، بتایا، بچوں کا بتایا، سب کچھ کیا، اور اس کے باوجود بھی وہ باز نہیں آ رہا، تو عورت کے پاس اختیار ہے اسے چھوڑنے کا، وہ چھوڑ دے. لیکن ساتھ رہ کے سڑنا سے تو بہتر ہے نا. یا پھر طے کر لے کہ بھی وہ اسی طرح سے، یہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے، اللہ ہی اسے پوچھے گا، مجھے اس سے کوئی ٹینشن نہیں، یا پھر اس طرح رہنا شروع کر دے. ہم سب لوگ نا جو کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے یہاں بہت سے لوگ کبھی اولاد کے نام پر، کبھی رشتوں کے نام پر، کبھی معاشرے کے نام پر، کبھی کسی کے نام پر ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. تو وہ دونوں اپنے بچوں کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. جو ایک دوسرے کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا میڈم، وہ بچوں کے لیے ٹھیک ہوگا کبھی بھی نہیں. تو یہ اسی طرح کے انہیلدی ریلیشن شپ آپ کو معاشرے میں نظر آتے ہیں. یا تو عورت کو چاہیے نا کہ ایسے ریلیشن شپ میں پھر مرد کو تھوڑی سی اسپیس دے دے، انڈرسٹینڈ کر لے. عورت کی رسپانسبلٹی اور طرح سے پھر ہو جائے گی. وہ ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات عرض کروں، عورت نے جب یہ مان لیا کہ بھئی یہ باہر منہ مارتا ہے،
اور میں نے اس کو پکڑا بھی ہے, روکا بھی ہے, یہ باز نہیں آ رہا, تو اس کے پاس دو چیزیں ہیں نا, یا تو ایکسیپٹ کر کے اسے کہے یہ اس کے اللہ کا معاملہ ہے, میں نے تکلیف نہیں لینی, یا کہے کہ میں نے اس سے علیحدہ ہو جانا ہے. لیکن یہ دونوں میں کام وہ نہیں کرتی نا, اور دونوں کام کے متعلق سوچ کے دونوں ہی ایک عورت کے لیے بڑے مشکل کام ہے. وہ اس سے زیادہ مشکل میں ہوتی ہے جب دونوں نہیں مان رہی ہوتی, وہ اس میں زیادہ تکلیف میں ہوتی ہے, وہ درمیان میں لٹکی ہوئی ہوتی ہے, کبھی کبھی لڑ پڑتی ہے, کبھی جھگڑ پڑتی ہے. سکون تو وہاں سے بھی نہیں لے پا رہا, برباد ہو گیا. بچے ہر وقت چخ چخ پخ پخ کا شکار, اور والدین جو ہیں وہ بھی اسی اعتبار سے چیزوں کو دیکھنے. شوہر ہے, ایک وقت آتا ہے اس کی بھی وہ اتر جاتی ہے شرم حیا سے, اس کی بیٹی کو بھی پتہ ہو کہ ابا ایسا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں پتہ ہے نا, تو ٹھیک ہے تو دسے ایسی نا, وہ بیوی کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں, وہ سب کچھ کرتے ہیں. تو آپ کی ایڈوائس یہ ان اسپیسیفک جو ہیں کپلس کے لیے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی کوئی چیز فیس کر رہا ہے یا ایسا کوئی ریلیشن شپ فیس کر رہا ہے تو اس سے وہ باہر نکل سکتے ہیں یا نہیں نکل سکتے, ان کے اپنے اختیار. یس, اس اختیار کو ہی تو سمجھنا ہے انہوں نے. رب نے اختیار دے کر ہی تو پوچھنا ہے, بے اختیاری پر تو کوئی پوچھ نہیں ہے. اس نے مکمل ہمیں اختیار دے رکھا ہے, ہم ادھر جائیں یا ادھر جائیں. رب کائنات نے ساری چیزیں سمجھا دی ہیں, اس کے بعد ہمارے اوپر فیصلہ چھوڑ دیا, اور اسی فیصلے کے نتیجے میں تو قیامت نہیں آنا ہے. اچھا, اسی بات کو میں لے کے آگے چلوں گی. سر کچھ ہوتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے, جیسے ایکسٹرا میریٹل افیئر میں ایک عورت نے کمپرومائز کر لیا, چھوڑ دیا اپنے ہسبینڈ کو, وہ ساری عمر شادی کی طرف پھر نہیں آتی, اس کا بھروسہ اٹھ جاتا ہے کہ اگر ایک مرد ایسا نکلا تو پھر دوسرا بھی ایسا ہی ہوگا. یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. ان کے لیے کیا کہنا چاہیے؟ یہ مناسب بات نہیں. دیکھیں, یہ آپ دیکھیے, ایک چیز کو بنیاد بنا کر ایک اور فیصلہ کرنے سے باز آنا بھی تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. دیکھیے, اکثر مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں, میں جب جاتا ہوں کہ جب ہم رشتہ کرنے لگے تو ہم لڑکے میں کیا دیکھیں, لڑکی میں کیا دیکھیں, یہ کریں وہ کریں. میں ان سے کہتا ہوں جو کچھ دیکھ لیں, جب تک شادی نہیں ہوگی پتہ نہیں چلے گا. اچھا, دیکھیے نا, ہمارے اپنے رشتہ دار, ساتھ ہی وہ بہنیں ہوتی ہیں شادی سے پہلے, جو کزنز ہوتی ہیں, ساتھ ہی پل بڑھ رہی ہوتی ہیں, ایک ہی گھر میں رہ رہی ہوتی ہیں, ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. وہ مرد بھی, کزن میل بھی فیمیل بھی, شادی کے بعد ایسی بلائیں ان کے اندر سے نکل کر آتی ہیں کہ سمجھ سے ہی باہر ہوتے ہیں. کہتے ہیں یہ وہی ہے, یہ تو پہچاننے میں نہیں آ رہا, یہ تو ایسا نہیں تھا. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوتا. تو اس کا مطلب آپ کسی کے متعلق کیسے رائے قائم کر سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں رہنا تو سکھایا نہیں جاتا, جینا تو سکھایا نہیں جاتا ہے, ہمارے ہاں تو گزارا کرنا سکھایا جاتا ہے. وہ ظاہر گزارا پھر گزارا ہی ہے. گزارا پھر گزارا ہی ہے. اچھا سر, کچھ لوگ اسپیشلی میں خواتین کے حوالے سے سوال کرنا چاہوں گی کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے ہسبینڈ بہت اگریسو ہوتے ہیں. ایسے شخص کو سنبھالنا کس طرح سے, مطلب ان کو کیسے سنبھالا جائے, اس کے ساتھ گزارا کیسے کیا جائے, اس کے لیے کچھ ٹپس بتائیں ہمیں. میں آپ کو ایک بات عرض کروں, اس میں بھی ایک نفسیاتی اصول ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ سب سے پہلے مجھے میری ذمہ داری اٹھانی ہے. میں کسی کے ایگریشن کو اگر بائے کروں گا تو میں اس کے ایگریشن سے متاثر ہوں گا. کسی کے غصے کو جب تک میں بائے نہیں کروں گا, اس کا غصہ میرا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا. تو مجھے ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. ون تھنگ, جس گھڑی میں یہ سوچتا ہوں کہ میں کسی اور کو ٹھیک کروں تو میں تو ٹھیک ہی نہیں ہوں. میرا ٹھیک ہونا میرے لیے ضروری ہے, میرا ٹھیک ہونا کسی اور کے لیے ضروری ہے یعنی یہ میرا مسئلہ ہی نہیں ہے. تو جن خواتین کے جو شوہر ہیں وہ غصہ کرتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ جو برا بھلا کہتے ہیں, جو غصہ کرتے ہیں, اس کا اثر لینا چھوڑیں.